الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت و رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بیان ہو چکا ہے کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ یہاں تیسرے پارے کے شروع میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، کسی نبی کو سیادت اور قیادت عطا کی گئی، اور کسی نبی کو بلا واسطہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، اور کسی نبی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل اور فرق کے مراتب بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی ہے، جو 50 کلموں اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا، نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی، پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے ان سرکشوں کے واقعے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، اور اس قوم کے واقعے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ نمبر 4، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں۔ ان کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے تیسرے پارے میں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ، دین اسلام، انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت، فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جس کی قرآن کریم نے دعوت نہ دی ہو، نیکی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو صرف دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی
ایسی چٹان پہ بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوتی ہے، اگر تیز بارش آ جائے مٹی اور بیج دونوں ہی بہہ جائیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے بتایا گیا، فرمایا گیا، مناسب بات کہہ دینا، درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو پیدا کی ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم نہ لو سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم تیسرے پارے میں یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقہ علانیہ کرو تب بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان ہوئے ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا کا، سود کے حرام ہونے کا مسئلہ بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی، دیوانہ اور پاگل بن گیا ہو۔ دنیا میں سود خوروں کا حال خبتیوں، پاگلوں، دیوانوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید کی گئی ہے، ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن کریم میں نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر واقعی تم مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صدقہ کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد ربا اور سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا یعنی سود دو متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں، سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل مال سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے، سود سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پہ لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی اور اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ سود کی حرمت کے حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ادھار کے سارے معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، جب ادھار کا معاملہ کیا جائے اس کی میعاد، مدت مقرر کر لی جائے، اور مدت بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یوں ہی صورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دینا۔ آخر تک جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بھی بچے رہیں گے۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں سورہ آل عمران ہے،
تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پہ مشتمل تھے. اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. سورہ آل عمران بالاتفاق مدنی صورت ہے. اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں. اس کو سورہ آل عمران اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عمران کے خاندان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت بھی پائی جاتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو ظاہرہ وین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہودیوں کی طرف تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ تر روئے سخن نصارہ سے ہے. پھر یہ کہ دونوں صورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے شروع میں حروف مقطعات سے آغاز کیا گیا، الف لام میم سے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں منقول ہیں. اس صورت کی تقریباً 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جس کے اندر 60 افراد تھے. وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ان آیتوں سے انہوں نے دلیل پکڑی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے. ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. بعض آیتیں وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا اکثر حصہ محکم آیتوں پر ہی مشتمل ہے. دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے. ایسی آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے. جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکم آیتوں کی ہی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ متشابہ آیتوں کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں. کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات میں سے. ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا یہ پانی پر نقش بنانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں. ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو. اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء کرام توحید کی گواہی دیتے ہیں. جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑنا سوائے کفر اور اناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگلی آیتوں میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پہ مظالم ڈھائے. تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. اگلی آیتوں میں سورہ آل عمران میں 3 عبرت آموز واقع بیان کیے گئے. یہ تینوں واقع خارق عادت کی قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں. پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ، بیوی اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا. یوں بدترین گمراہی کا وہ لوگ شکار ہو گئے. حضرت مریم کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے. آپ کی والدہ
حنا بنت فاقوس صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھی. ایک عرصہ تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی. ایک دن پرندے کو دیکھا وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے تو دل دیکھ کر مچل گیا اور اولاد کی آرزو پیدا ہوگی. اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور منت مانی, اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ جل شانہ نے دعا قبول کر لی. ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا, لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. ایک سانحہ یہ بھی پیش آیا کہ نومولود بچی حضرت مریم کے جو والد تھے وہ انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ دستور کے خلاف زوجہ عمران کی جو منت تھی وہ قبول کر لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب کر لیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کے پھل دیکھے تو ایک دن پوچھ لیا کہ اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا یہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی آرزو جاگ اٹھی. حالانکہ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر تھی اور بیوی بوڑھی ہو چکی تھی. باج تو تھی ہی لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی, اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا کر, بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی ہوئی دعا قبول کر لی اور انہیں بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا بیٹا حامل ہوگا. نمبر 1 وہ کریمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا. نمبر 2 وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا. نمبر 3 وہ انتہائی عفیف پاک دامن ہوگا, قدرت اور طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا. نمبر 4 وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا. تیسرا عبرت اموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولادت کا ہے. حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو عجیب ترین ہے کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر بس سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی. جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی انہوں نے بڑے تعجب سے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس سے کہتا ہے کن ہو جا فیکون, پس وہ ہو جاتا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزے عطا کیے لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہودیوں کو ایمان قبول کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی. انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا. دوسری طرف اللہ رب العزت نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی. پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی. ارشاد باری تعالی ہے انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھے ہیں. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا تھا. 3 دن تک وہیں رہے پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پہ چلے گئے. وہاں رب کے عرش پہ تشریف فرمائے. متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والا ان کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے, آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کیا گیا. شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ ٹھیک ہو گئے. پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے, وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن ان سارے دعووں کے برعکس قرآن کریم کا دعویٰ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا. آپ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے پھر اپنی طبی زندگی پوری کر کے پھر وفات پائیں گے. سورہ آل عمران میں ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے اس وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب رکھوں گا. نجران کے وہ عیسائی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پہ تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال بچوں کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پہ مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 سرکردہ مذہبی رہنما بھی تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، ایک ایسے کلمے پہ متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی، اور وہ ہے کلمہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بد دیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو سب نبی آپ پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں نہ آئے پھر تم اپنی امتوں اور متبعین کو ان پر ایمان لانے کا پابند بناؤ گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی، تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بھی ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، جن کا حالت کفر میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔